کل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی. یہاں پہ صرف میں یہ کہوں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ پریس کانفرنس نہیں تھی. اس نے اپنے آپ کو ترجمانی اس نے کی انٹیریئر منسٹر کی, فائنینس منسٹر کی اور انفارمیشن منسٹر کی. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود ہی اپنے آپ کو ایک فیڈرل وزیر کے طور پہ پروموٹ کر دیا اور پریس کانفرنس کی. اور اس کی ضرورت اس لیے میرا خیال ہے پیش آئی ہے کیونکہ وہ سہارا دینا چاہ رہے ہیں فارم 47 کی حکومت کو, جو کہ ڈوب چکی ہے. فارم 47 کی حکومت میں, شہباز شریف کی حکومت میں, مریم نواز کی حکومت میں اس کشتی میں اتنا پانی آ چکا ہے کہ اس کو ابھی بچانا ناممکن ہو چکا ہے. عوام کی عدالت میں وہ بالکل ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. ایک ہی طریقہ کار ہے, ایک مضبوط حکومت, خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے. شکریہ بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کی جو علامتی بھوک ہڑتال ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جو کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری سیاسی جدوجہد کی ہے. ہم یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی, ہر صوبائی اسمبلی میں پھیلے گی. اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم عوام کو اور بیرونی دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فسطائیت کا, جو ظلم و جبر کا دور شروع ہوا ہے 2 سال سے, اس میں ہمارے ہردل عزیز, پاکستانیوں کے ہردل عزیز لیڈر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے. ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی, بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں, جس میں خواتین ہیں, جس میں ہمارے ورکرز ہیں, ہماری لیڈرشپ ہے, ان کی رہائی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بے ساکھیوں پہ کھڑی حکومت, یہ نااہل ٹولہ جس کے دفاع کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو آنا پڑتا ہے, تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل, اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو, بجلی کے بل اس کی لیٹسٹ اگزامپل ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے, لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے. اوپر سے اس قسم کی فسطائیت نے مزید ملک کو ایک ایسے ماحول میں کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے نہ اس میں امن ممکن ہے, کیونکہ جو بے روزگاری بڑھے گی آپ کی امن و امان کی سچویشن خراب ہوتی جائے گی. اور جمعے کا جو پروٹیسٹ ہے ہماری پاکستان کے لیول پہ ہماری پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی, ہماری تحریک انصاف کی پارٹی, ہم نے اس جمعے کو بعد از نماز کو ایک بھرپور احتجاج کی کال دی ہے. تو عوام سے اس میں پیسفل احتجاج ہمارا, جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بھوک ہڑتال ہے اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے, یہ علامتی چیزیں ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے تو پرامن لاکھوں کے جلسے کیے ہیں, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اور انشاءاللہ ہمارا جو احتجاج, آنے والے احتجاج بھی ہوں گے وہ پرامن ہوں گے, وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں گے, لیکن ہوں گے پورے زور و شور سے, پورے جوش و جذبے سے اور پورے ایمانداری کے ساتھ. اس لیے آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے. اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ جائے آپ سارے. میں 3 باتیں کروں گا. نمبر 1, جو مریم نواز نے عدلیہ کے بارے میں جو توہین آمیز الفاظ بولے ہیں اور ان کو ایک قسم کی تھریٹ کی ہے, آج ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ, ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس لہجے اور اس رویے کو ان کے خلاف ضرور کنٹیمپٹ جو ہے نا ایشو کی جائے, کیونکہ وہ جس طرح سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ عدلیہ اس کے ماتحت ہے,
जिस तरह वो बात कर रही है शायद वो इस मुल्क के बादशाह है, इस तरह ये जो चलाना चाहती है, तो इसलिए नंबर 1 में उसकी रवैये की मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक सियासी जमात है, किसी तौर पर जो है ना इसको बैन नहीं किया गया है, इसके दफ्तर पे किस कानून के तहत हमला किया गया, किस कानून के तहत हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है उसको गिरफ्तार किया और ख़वातीन और जो मुलाजिमीन थे उसको गिरफ्तार किया गया। यानी ये मैसेज देना है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं, किसी की इंसानी हुकूक महफूज नहीं, ये मुल्क जो है ये ताकत के ज़ोर पे चलाया जाएगा। हालांकि आईन पाकिस्तान शहरी को हुकूक देता है कि वो अपनी आज़ादी राय और अपने जहां वो चाहता है फ्री मूवमेंट करे, लेकिन जो जिस तरह ये कर रहे हैं ये इस मुल्क में अनारकी पैदा कर रही है। तीसरी बात जो इन महंगाई की बात तो की, उमर साहब ने भी की और उन्होंने भी की है, यानी ये जो आइंदा बिल आ रहे हैं ये तो किसी तौर पर किसी की बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है कि कोई ये बिल पे करे। जितने ज़्यादा इन्होंने बिल की कीमत में इजाफा किया है और जितने इन्होंने टैक्सेस में इजाफा किया, जितने इन्होंने पेट्रोल में इजाफा किया, जिससे आटा घी दालें सब कुछ बहुत महंगी हो जाएगी। हमने ये फैसला किया है कि ये अगर समझते हैं कि इनकी धमकियों से, इनकी बदमाशी से कोई दब जाएगा, एक गलतफहमी है। हम जज्बाती नहीं है, हम किसी तौर पर जज्बाती तौर पर नहीं आगे बढ़ेंगे, हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। हमने अभी भी जो किया सब कुछ कानून के मुताबिक किया, इसलिए हमारा मुतालिबा नंबर 1 ये है कि ये जाली मैंडेट है इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, कानूनी अखलाकी पोजीशन नहीं है, इनको रिज़ाइन करना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान की रिहाई और उनकी बीवी और उनकी जो हमारे सियासी जितने कायदीन गिरफ्तार है उनकी रिहाई, और जो पूरे मुल्क में इस वक्त बदअमनी की लहर दौड़ गई है, इन्होंने तो सिर्फ हमारी सूबे को टारगेट किया हुआ है और उनका ख्याल है कि जो बनों में कुछ हो रहा था इनको हमारे गले में डाल के कोई और जो ना हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा का रास्ता निकालना था। आप सारे सहाफ़ी इसमें काफ़ी लोग उस इलाके से भी होंगे, लाखों का मजमा था, लाखों के मजमे में आप जो पीसफुल लोग थे वो लोग तो अमन चाह रहे थे और क्या चाह रहे थे, और आप अमन वाले लोगों को भी दहशतगर्द डिक्लेयर करें तो बहुत अफसोसनाक है। हम मुल्क में अमन के लिए जद्दोजहद करेंगे, ये हमारे बच्चों का मुल्क है, इस मुल्क में कानून और आइन के मुताबिक चलाएंगे। ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि अपनी कानूनी जंग जारी रखेंगे। जुम्मे को जो हमारी अलायंस की तरफ से कॉल दी गई है एहतजाज की, मैं तमाम लीगल फ्रेटर्निटी से, स्टूडेंट से, ताजरों से और जितने मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज्वाइन करेंगे। मैं 1 सेकंड कर दूँ जी, फिर आप कर लें। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूँकि सारी गुफ्तगू तमाम लीडरान कर चुके हैं, मैंने सिर्फ एक सवाल करना था DGISPR साहब से कि उन्होंने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी है, साथ उन्होंने आगे ये कहा कि डिजिटल दहशतगर्द का कोई पता नहीं कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान। वक्त आप नाज़िर देख रहे हैं इस्लामाबाद के तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया टॉक कर रहे हैं। अलामती भूख हड़ताली कैंप इस वक्त लगाया हुआ है जिसमें ये तमाम तर रहनुमा मौजूद हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस अलामती भूख हड़ताल को मुल्क के कोने कोने तक पहुँचाया जाएगा। उमर अयूब ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि आज़ादाना और मुनसिफाना तौर पर तमाम चीज़ें चलनी चाहिए। फॉर्म 47 की हुकूमत डूब चुकी है, इनको बचाना मुश्किल है। और बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी को बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है। बानी PTI और बुशरा बीबी के लिए हमने भूख हड़ताली कैंप लगाए हैं और हमने अलामती भूख हड़ताल की हुई है, यह बताया जा रहा है उनकी जानिब से। और साथ ही वो कह रहे हैं कि मुल्क भर में ये सिलसिला शुरू किया जाएगा। और उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI से इजहारी यकजहती के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं और हमारा मुतालबा है कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए। साथ ही साथ वो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं। असद कैसर भी बात कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि बताया जाए किस कानून के तहत PTI सेक्रेटेरिएट पर हमला किया गया है और साथ ही साथ जो कल वाक़या पेश आया उस पर बात की जा रही है। लेकिन आप जो औरतों के साथ, जो बच्चों के साथ, जो घरों की चादरों और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके कर रहे हैं, इसका रिटर्न इंशाल्लाह आपको देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब ने सुन लिया है कि आज अलामती भूख हड़ताल का आगाज़ हुआ है।
اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک موومنٹ کی شکل میں ڈھل جائے گی، پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں پھیلے گی۔ ایک سویلائزڈ کلچرڈ مہذب طریقہ کار ہے اپنی آواز کو اٹھانے کا، آئینی ہے، قانونی ہے اور دنیا کے اندر رائج ہے۔ دیکھیں اس میں کسی نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا، کسی نے ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا، قانون کے مطابق ہے۔ کن کے خلاف ہے؟ پاکستان کے سیاسی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کے خلاف ہے، ملک کو سیاسی بدترین سیاسی بحران حتیٰ دلدل میں ڈالنے والوں کے خلاف ہے، معاشی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کا ہے، معاشی طور پر ملک کو اغیار کے ہاتھوں میں بیچ دینے والوں کے خلاف ہے۔ پاکستان کے اندر جو سوشلی اور سیکورٹی امن و امان کے حوالے سے جو اس وقت تباہی و بربادی ہو رہی ہے اور خطرناک قسم کے سائے منڈلا رہے ہمارے وطن کے اوپر اس کی تباہی و بربادی کے، ان کے خلاف ہے کہ جو ان کو کام کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر یہ دھسے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارے فیوچر کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے، ہماری نسلوں کے فیوچر کے لیے ہے۔ لہٰذا میں اپنے جوانوں سے کہوں گا تو ہمارا فیوچر ہو، تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا، مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، اس ظلم و ستم کے خلاف، پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو مزید جنگوں میں دھکیلنے کے خلاف، جو یہ پلان کیے ہوئے کہ پاکستان کے اندر جنگیں لے کے آنا چاہتے ہیں، بات چیت نہیں کرنے چاہتے، جنگیں لانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف آپ نے نکلنا ہوگا جوانوں۔ آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے ہم سب نے نکلنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا یہ جو بھوک ہڑتال ہے مجھے امید ہے ایک موومنٹ کی شکل میں ڈلے گی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے عظیم موومنٹ ہوگی یہ بھوک ہڑتال کی موومنٹ۔ اور جمعہ جو آنے والا ہے میں اپنے تمام دوستوں کو، چاہے وہ تاجر ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ ٹیچر ہیں، جو بھی جس زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اب ہم سارے اکٹھے ہیں، ہم پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں۔ عمران خان ہم سب کی امید ہے پاکستان کے اندر، وہ پاکستان کی امید ہے، وہ پاکستان کی بائنڈنگ فورس ہے، وہ پاکستان کو بچا سکتا ہے اس وقت۔ پاکستان کے عوام اس کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، 90% سے زیادہ عوام۔ وہ پاکستانیوں کو ایک قوم بنا سکتا ہے، پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس راہ میں انشاءاللہ آخر تک کھڑے ہیں۔ لہٰذا میں پورے پاکستان میں سب پاکستانیوں کو، اپنے سب دوستوں کو سے کہتا ہوں کہ جمعے کے دن، نماز جمعہ کے بعد آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے، ملک کے اندر ناانصافی کے، مزدوروں کے حق کے لیے، بے روزگاروں کے حق کے لیے، مہنگائی کی چکی میں جو پسے ان کے حق کے لیے، وہ جو جیلوں میں بے گناہ ہیں ان قیدیوں کے لیے۔ عمران خان صاحب کا بے گناہ جیل میں جانا ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہر بے گناہ قیدی جو جیلوں میں ہے ہم اس کو آزاد کرائیں گے، ہم اس کے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ پاکستان کے جو بے روزگاری پھیلا رہے ہیں، غربت پھیلا رہے ہیں، ہماری مڈل کلاس کو شرنک کر رہے ہیں، جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے دن بہ دن، ان تباہی کے کرداروں کے خلاف، اس ہارے ہوئے لشکر کے خلاف یہ بھی ہارا ہوا ہے۔ پاکستان کو شکست دینا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں جب واپس نہ سکے، ہم ان کو وہاں نہیں لے جانے دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بات سن لیں ایک منٹ، آخری بات سن لیں پلیز، ایک آدھا جملہ۔ لہٰذا میں اگلے جمعے کے حوالے سے بھی سب سے کہتا ہوں کہ نکلیں باہر، جی بی سے لے کر پورے پاکستان میں، اور میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں پوری دنیا میں کہ بھوک ہڑتال کو موومنٹ میں ڈھالنے کے لیے بھی تیاری کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آخر دم تک کھڑے رہیں گے اور اس ہارے ہوئے لشکر کو جو عوام سے لڑنا چاہتا ہے اس کو ہرا کے، یہ ہارا ہوا ہے لیکن اس کے ہار کا جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ، اور اس کے سرپرستوں کا بھی اس ہار میں وہ شریک ہے، ان کا بھی جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ، اور پاکستان آئین کے مطابق چلے گا، قانون کے مطابق چلے گا، دنیا میں باوقار ہوگا، ترقی کرے گا، پیش رفت کرے گا اور ہماری عزت ہوگی انشاءاللہ۔ کیا شو جا رہی ہے ان ارکان کو جس کو آپ نے کہا کہ ہراساں کرنے کا معاملہ آپ نے ان کے سامنے رکھا، کس قسم کا ہراساں کیا تھا؟ دیکھو اسپیکر صاحب کے سامنے ہم نے جو معاملہ رکھا تھا وہ پارلیمنٹ لاجز کا رکھا تھا کہ جہاں تک پارلیمنٹ لاجز کا تعلق ہے اس میں غیر ضروری لوگ بھی آتے ہیں، اس میں دوسرے قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جو اپنے ہمارے جو نمائندگان ہیں یہاں رہتے ہیں ان کی تحفظ کو آپ یقینی بنائیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔